السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم آؤ سیکھیں قرآن پر ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 5، جزم۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ عز و جل ہم جزم کے بارے میں سیکھیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے۔ تو آئیے ہم آج کے اپنے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو ایک تحریر نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں ہم نے آج سیکھنا ہے۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام سکون ہے۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کچھ حرف لکھے ہوئے ہیں۔ واو کے اوپر جزم ہے، یا پر جزم ہے، نون پر جزم ہے اور میم پر جزم ہے، حمزہ کے اوپر بھی جزم ہے۔ تو ان سب کو ساکن کہیں گے۔ یہ حروف کیا ہیں؟ اس وقت ساکن ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا کہ جزم کا دوسرا نام سکون ہے۔ سکون کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 سکون اصلی اور نمبر 2 سکون عارضی۔ سکون اصلی وہ ہوتا ہے جو پہلے سے ساکن ہو۔ مثال کے طور پر کسی حرف پر پہلے ہی سے جزم ہو، وہ سکون اصلی ہوتا ہے، اور سکون عارضی وہ ہوتا ہے جو وقف یعنی رکنے کی حالت میں ساکن ہو جائے۔ جیسے آپ کے سامنے حسانہ لفظ لکھا ہوا ہے، اس کو اگر وقف میں پڑھیں گے تو یہ نون پر جو زبر نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ اس کو جزم سے بدل دیں گے۔ جزم کا ایک اصول یہ ہے کہ جزم والا حرف اپنے سے پہلے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ مثلا عین پر زبر ہے اور دال پر جزم ہے۔ جب ان دونوں کو ملائیں گے تو اس کے ہجے اس طرح کریں گے، عین دال زبر عد اور قاف دال زبر قد۔ ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ جن دو حروف کو آپس میں ملانا ہے پہلے ان کو ادا کریں، پھر حرکت یعنی زبر زیر وغیرہ کا نام لیں۔ حمزہ ساکنہ یعنی حمزہ پر جب جزم آتی ہے تو اسے حمزہ ساکنہ کہا جاتا ہے۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ مثلا نشأ بئسا۔ یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ ہم اس سبق میں حروف قلقلہ اور حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہوئے اس کی مشق کریں گے، یعنی یہ سبق پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، جیسا کہ آپ کو بریکٹ میں نظر آ رہا ہے، تو ایسی را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، جیسے بریکٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ایسی را کو بھی پر پڑھا جاتا ہے۔ را ساکن سے پہلے زیر پچھلے کلمے میں ہو، جیسے آپ کو بریکٹ میں نظر آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی را کو پر پڑھیں گے۔ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں آ جائے، جیسے بریکٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو را پر یعنی موٹی آواز سے پڑھی جائے گی۔ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، جیسے بریکٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو را باریک پڑھی جائے گی۔ اور اسی طرح را ساکن عارضی سے پہلے یائے ساکنہ ہو تو را باریک پڑھی جائے گی، جیسے آپ کو بریکٹ میں نظر آ رہا ہے۔ آپ احباب کی سہولت کے لیے تاکہ آپ کو آسانی سے قاعدے یاد رہیں، ہم نے اپنے پورے قاعدے میں ہلکا نیلا کلر جو ہے حروف قلقلہ کو واضح کرنے کے لیے دیا ہے کہ یہاں پر
قلقلہ ہوگا، یہ حروف قلقلہ ہیں۔ اور پورے قاعدے میں تیز نیلا یعنی بلو کلر جو ہے یہ حمزہ ساکنہ اور سکتہ کو واضح کرتا ہے۔ سکتہ کی مزید تفصیل انشاءاللہ عز و جل ہم آنے والے اسباق میں سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم آج کی اپنے سبق کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے نیکیاں عطا فرمائے۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر 3 لفظ نظر آ رہے ہیں۔ ہم باری باری ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کے ہجے کس طرح کریں گے۔ حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اح۔ یہ اس طرح پڑھنے کو ہجے کہا جاتا ہے اور ملا کر پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اب رواں پڑھتے ہیں اح اح اح۔ اگلا لفظ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت اسکرین پر الف کے ساتھ ہا ہے۔ الف کو الف نہیں پڑھ رہے ہم، اس لیے کہ الف پر جب زبر زیر پیش کوئی حرکت آتی ہے تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے ہجے کس طرح کریں گے آئیے سیکھتے ہیں۔ حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اہ، اہ اہ اہ۔ اب اس اسکرین پر آپ کو جو لفظ نظر آ رہا ہے وہ ہے الف اور حمزہ۔ الف پر زبر ہے، اس کو بھی حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ پر جزم ہے، اس کو حمزہ ساکنہ کہتے ہیں۔ یہاں پر بلو کلر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہم نے اس کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ پہلے ہم اس کے ہجے سیکھتے ہیں۔ حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او۔ اب رواں پڑھتے ہیں ا ای او، یعنی حمزہ ساکنہ ہے تو ہم نے کیا کیا اس کو جھٹکا دے کر پڑھا ہے۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر جو لفظ نظر آ رہا ہے وہ ہے الف اور عین۔ الف کو ہم الف نہیں پڑھ رہے، بار بار عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس پر زبر زیر پیش آ گئی تو اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ عین پر جزم ہے، اس کو الف کے ساتھ یعنی پچھلے حرف حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ہجے اس طرح کریں گے۔ حمزہ عین زبر اع، حمزہ عین زیر اع، حمزہ عین پیش اع، اع اع اع۔ اس وقت جو آپ کی اسکرین پر لفظ نظر آ رہا ہے وہ ہے حمزہ اور زا۔ حمزہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الف پر زبر زیر پیش آ جائے تو اسے حمزہ کہا جاتا ہے، حمزہ ہی پڑھیں گے اسے۔ ہجے کس طرح کریں گے؟ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از۔ زا کی ادائیگی ہم نے سختی کے ساتھ کی ہے اور اس سے اگلا حرف جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے ذال۔ حمزہ کے ساتھ ہم سب الفاظ کو ملا کر پڑھنے کی مشق کر رہے ہیں۔ یہاں پر ذال کی ادائیگی کریں گے، یہ بڑی نرمی سے ادا کرنے والا حرف ہوتا ہے۔ حمزہ ذال زبر اذ، حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ ذال پیش اذ، اذ اذ اذ۔ یاد رہے کہ ہم نے یہاں پر نہ تو لمبا کرنا ہے اور نہ ہی حمزہ ساکنہ کے علاوہ کسی پر جھٹکا دینا ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے اس وقت جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے وہ ہے لفظ حمزہ ضا زبر اض،
ज़ा की अदायगी पुर होती है, हरूफ मुस्तालिया से है। पीछे हमने बहुत ज़्यादा इसकी मशक की है। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये तलफ़ुज़ जो है मखरज दुरुस्त हो गया होगा। दोबारा पढ़ते हैं। हमज़ा ज़ा ज़बर अल, हमज़ा ज़ा ज़ेर इल, हमज़ा ज़ा पेश उल। रमा पढ़ेंगे अल इल उल। इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर लफ्ज़ नज़र आ रहा है इसे हम हिज्जों के साथ ही पढ़ेंगे। हमज़ा नून ज़बर अन, हमज़ा नून ज़ेर इन, हमज़ा नून पेश उन, अन इन उन। इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर लफ्ज़ नज़र आ रहा है वो है हमज़ा दाद ज़बर अद, हमज़ा दाद ज़ेर इद, हमज़ा दाद पेश उद, अद इद उद। याद रहे दाल हरूफ कलकला से है। इस वक्त आपके सामने जो लफ्ज़ नज़र आ रहा है वो है हमज़ा के साथ दाल। दुआद में हमने कलकला नहीं किया बल्कि उसको पुर करके पढ़ा है। अब हम जो हरफ अदा कर रहे हैं वो हमज़ा के साथ दाल है। इसकी मशक करते हैं। हमने कलकला करना है। कलकला किसे कहते हैं समझिएगा। हमज़ा दाल ज़बर अद, ये अद द, ये आवाज़ जो आपको लौटती हुई महसूस हो रही है इसी को कलकला कहा जाता है। आइए दोबारा इसकी फिर मशक करते हैं। हमज़ा दाल ज़बर अद, हमज़ा दाल ज़ेर इद, हमज़ा दाल पेश उद, अद इद उद। इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर लफ्ज़ नज़र आ रहा है वो है खा। हमज़ा के साथ खा की प्रैक्टिस करते हैं। हमज़ा खा ज़बर अख, हमज़ा खा ज़ेर इख, हमज़ा खा पेश उख, अख इख उख। याद रहे ज़बर को हम मुँह खोल कर अदा करेंगे, ज़ेर को हम आवाज़ नीचे गिरा कर अदा करेंगे और पेश को हम होंठों को गोल करके अदा करेंगे। अगला लफ्ज़ जो आपको नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पर, इसमें पहला रा और तीसरा रा जो है ये पुर है यानी ग्रीन कलर में है, तो इनको हम पुर करके पढ़ेंगे। हमने पहले सीखा रा साकिन से पहले हरफ पर ज़बर हो तो रा को पुर करते हैं, रा साकिन से पहले हरफ पर पेश हो तो भी रा को पुर पढ़ा जाता है, लेकिन रा साकिन से पहले ज़ेर हो तो उसको पुर नहीं किया जाता, उसे बारीक पढ़ते हैं। आइए इसकी मशक करते हैं। हमज़ा रा ज़बर अर, हमज़ा रा ज़ेर इर, हमज़ा रा पेश उर, अर इर उर। इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर लफ्ज़ नज़र आ रहा है वो हमज़ा के साथ क़ाफ़ है। क़ाफ़ का कलर जो है वो ग्रीन है और उस पर जो जज़म है वो है हल्का नीला कलर, आसमानी कलर में। तो इसका मतलब है कि क़ाफ़ को हमने पुर भी करना है और यहाँ पर कलकला भी करना है। क़ाफ़ हरूफ़ मुस्तालिया में भी है और क़ाफ़ हरूफ़ कलकला में भी है, तो हमने यहाँ पर इसको पुर भी करना है और कलकला भी करना है। आइए इसकी अदायगी करके देखते हैं कि इसके हिज्जे पहले कैसे होंगे और फिर रवां कैसे पढ़ेंगे। हमज़ा क़ाफ़ ज़बर अक़, हमज़ा क़ाफ़ ज़ेर इक़, हमज़ा क़ाफ़ पेश उक़, अक़ इक़ उक़। अब आपके सामने स्क्रीन पर जो लफ्ज़ नज़र आ रहा है वो हमज़ा के साथ काफ़ की अदायगी। ये काफ़ बारीक है। पिछला काफ़ जो हमने पढ़ा था इससे पहले वो पुर था और ये बारीक है। यहाँ पर इस पर अदायगी पुर भी नहीं करेंगे और कलकला भी नहीं करेंगे, इसलिए इन दोनों को यहाँ पर इकट्ठे लिख दिया गया। आइए तवज्जो से सुनते हैं और इसकी मशक करते हैं। हमज़ा काफ़ ज़बर अक, हमज़ा
کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک۔ اس وقت جو آپ کی اسکرین پر لفظ نظر آ رہا ہے وہ ہے تا۔ حمزہ کے ساتھ تا کی ادائیگی کر کے اس کی مشق کرتے ہیں۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ اگلا حرف جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ حروف مستعلیہ سے بھی ہے اور حروف قلقلہ سے بھی ہے، اس لیے اس کا کلر جس طرح قاف کی ہم نے ادائیگی کی پر بھی کیا اور قلقلہ بھی کیا، اسی طرح اس پر بھی ہم آواز کو پر بھی کریں گے اور اس کی ادائیگی میں قلقلہ بھی کریں گے۔ آئیے اس کے ہجے سنتے ہیں۔ حمزہ تو زبر ات، حمزہ تو زیر ات، حمزہ تو پیش ات، ات ات ات۔ اگلا لفظ جو نظر آ رہا ہے وہ حمزہ کے ساتھ سا ہے، سا۔ سا کی ادائیگی کرتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں آتی، سا نہیں پڑھیں گے بلکہ سا پڑھیں گے اسے، اس کی ادائیگی میں سیٹی نہیں آتی۔ کس طرح ادائیگی کریں گے؟ پہلے ہجے کرتے ہیں پھر رواں پڑھیں گے۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس۔ یہاں پر اس وقت آپ کی اسکرین پر جو لفظ نظر آ رہا ہے وہ ہے صاد۔ صاد حروف مستعلیہ سے ہے، اس کا کلر گرین ہے۔ پورے قاعدے میں جتنے گرین کلر ہوں گے ہم ان کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس وقت آپ کی اسکرین پر جو لفظ نظر آ رہا ہے وہ ہے سین۔ سین کی ادائیگی باریک سیٹی سے ہوتی ہے، صاد کی ادائیگی موٹی سیٹی کے ساتھ ہوتی ہے اور سا جو ہے اس کی ادائیگی بغیر سیٹی سے ہوتی ہے، اس لیے ان تینوں کو اکٹھے لکھا گیا تھا۔ یہ اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس۔ اگلا حرف جو آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہا ہے وہ ہے لام۔ حمزہ کے ساتھ لام کی ادائیگی کریں گے۔ حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال۔ امید ہے کہ آپ کو جزم والا حرف ادا کرنے کا طریقہ پتہ چل گیا ہوگا کہ جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کے سامنے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہم اس میں جزم والے حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنے کا طریقہ مزید سیکھیں گے، اس کی مشق کریں گے۔ یہ ہم نے حمزہ کے ساتھ سب الفاظ سیکھے تھے اور آنے والے جو لفظ ہوں گے وہ حمزہ کے بغیر ہوں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔